آج ہم تین تاریخی ذرائع پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ایک تو ہے بر صغیر میں مسلم فتوحات، دوسرا سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر، اور تیسرا 1948 کی عرب اسرائیل جنگ پر۔ اور کوشش یہ ہے کہ ان مختلف ادوار اور خطوں سے اہم باتیں نکالیں، خاص طور پر سلطنتیں کیسے بنی، بگڑیں اور ان کا اثر کیا رہا۔ ہاں، اور یہ بھی کہ طاقت کی حرکیات، فتوحات کے طریقے اور قومی شناختیں یہ سب کیسے سامنے آئیں ان مختلف حالات میں۔ اور یہ تاریخیں آج بھی ہمارے سوچنے کے انداز پر کیسے اثر ڈال رہی ہیں۔ تو اچھا، شروع کرتے ہیں فتوحات اور توسیع سے۔ بر صغیر والے مضمون میں دیکھیں تو 8ویں صدی میں امویوں کی مہمات کا ذکر ہے، محمد بن قاسم سندھ اور ملتان۔ جی ہاں۔ پھر 10ویں صدی آتی ہے، محمود غزنوی کے حملے، پنجاب سے گجرات تک وہ کافی بڑا علاقہ فتح کیا گیا۔ بالکل، اور سومنات جیسے واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ صحیح۔ بعد میں پھر غوری آئے، دہلی سلطنت بنی، اور مغل انہوں نے تو خیر بر صغیر کے بہت بڑے حصے پر لمبے عرصے تک حکومت کی۔ اور یہیں پہ دیکھیں عثمانیوں کی کہانی بھی کچھ ملتی جلتی ہے۔ وہ اناتولیہ کی ایک چھوٹی سی وہ ریاست یا بیلک سے اٹھے تھے، عثمان اول نے بنیاد رکھی۔ اچھا۔ آہستہ آہستہ بازنطینی علاقے لیتے گئے، اور پھر 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح محمد فاتح کے ہاتھوں، وہ تو ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ بہت بڑا واقعہ تھا وہ۔ جی ہاں، جس کے بعد سلطنت 3 برِ اعظموں تک پھیل گئی، اور ان کی بحری طاقت بھی وہ بھی کافی اہم تھی، بحیرہ روم اور بحر ہند میں۔ لیکن دوسری طرف 1948 کا جو عرب اسرائیل تنازع ہے، جیسا کہ وہ اخباری تجزیہ بتاتا ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کسی پرانی سلطنت کی توسیع نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک نئی ریاست اسرائیل بن رہی تھی۔ بنیاد کیا تھی؟ تاریخی دعوے اور بیرونی طاقتوں کی حمایت، پہلے برطانیہ، پھر اقوام متحدہ۔ جیسے ہی ریاست کا اعلان ہوا، فوراً جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف اسرائیل، دوسری طرف کئی عرب ممالک، مصر، اردن، شام۔ ہاں، تو یہ توسیع سے زیادہ ایک وجود کی لڑائی تھی۔ اب ذرا حکومت چلانے کے طریقے اور اثرات پر نظر ڈالیں۔ بر صغیر میں مسلم حکمرانی ہو یا عثمانی سلطنت، دونوں صدیوں تک رہیں۔ جی، لمبا عرصہ۔ دونوں نے اپنے انتظامی ڈھانچے بنائے، جیسے مغلوں کا منصب داری نظام تھا، فوجی اور سول انتظامیہ کا ایک پیچیدہ نظام۔ صحیح۔ اور عثمانیوں کا دیوان تھا، یعنی شاہی کونسل، اور ولایت یعنی صوبے۔ ثقافتی اثرات بھی بہت گہرے تھے۔ زبان کو دیکھیں، اردو کیسے بنی۔ ہاں، اور فن تعمیر تو ہے ہی، تاج محل، سلیمیہ مسجد، کیا شاہکار ہے۔ لیکن سومنات یا نالندہ جیسی جگہوں پر مندروں کی تباہی کا ذکر آتا ہے۔ جی، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور عثمانیوں نے غیر مسلموں کے لیے ملت نظام استعمال کیا، جس میں مذہبی گروہوں کو اپنے اندرونی معاملات میں کچھ خود مختاری تھی۔ بر صغیر میں بھی جزیہ کا نظام رہا مختلف وقتوں میں۔ اور اگر 1948 والے ماخذ پر واپس آئیں تو اسرائیل کے بننے کا فوری نتیجہ کیا تھا؟ جنگ اور لاکھوں فلسطینیوں کی بے گھری۔ جی، جسے النکبہ کہا جاتا ہے۔ بالکل، یعنی تباہی۔ وہ تجزیہ عرب قیادت کی ناکامیوں پر بھی بات کرتا ہے، اور زرد جنگ کے اثرات بھی اس وقت پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، پھر ان سلطنتوں کا زوال کیسے ہوا؟ مغل سلطنت کو دیکھیں تو 18ویں صدی میں کمزوری شروع ہوئی۔ نادر شاہ کا حملہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ جی۔ پھر مرٹھوں اور سکھوں کا ابھرنا، اور اندرونی مسئلے تو تھے ہی۔ اور عثمانیوں کو بھی کچھ ایسے ہی مسائل تھے۔ اندرونی طور پر ینیچری کی بغاوتیں، جو کبھی ان کی طاقت تھے وہی مسئلہ بن گئے، بدعنوانی تھی۔ اچھا۔ اور باہر سے روس کے ساتھ جنگیں، یورپی طاقتوں کا دباؤ، اور آخر میں پہلی جنگ عظیم میں شکست۔ بس سلطنت ختم ہو گئی۔ اور ان سلطنتوں کے ٹوٹنے کے بعد نقشہ ہی بدل گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ جی، 1947 میں سلطنت عثمانیہ کئی نئی ریاستوں میں بٹ گئی، جس میں سب سے اہم ترکیہ بنا، مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں۔ اور عرب اسرائیل تنازع وہ تو ایک مستقل مسئلہ بن گیا جو آج تک چل رہا ہے۔ اور ان سب تبدیلیوں میں قوم پرستی ایک بڑی طاقت بن کر ابھری۔ ترک قوم پرستی، عرب قوم پرستی، سایونیت۔ جی ہاں۔ وہ 1948 والا تجزیہ تو اس وقت کی عرب بادشاہتوں پہ تنقید بھی کرتا ہے کہ وہ
فلسطینی مسئلے سے زیادہ اپنی فکر میں تھے۔ تو یہ تھا ان 3 ذرائع کی روشنی میں صدیوں پر پھیلی فتوحات، سلطنتوں اور تنازعات کا ایک مختصر سا خاکہ۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں فتح، حکمرانی، ریاست سازی کے یہ جو مختلف نمونے ہیں جن پر ہم نے بات کی، یہ آج ہماری شناختوں اور تنازعات کو کیسے شکل دے رہے ہیں۔ ان لمبی، پیچیدہ اور اکثر متنازع تاریخوں کو دیکھتے ہوئے جائز حکمرانی یا وطن جیسے تصورات کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟